الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا قال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا صدق اللہ العظیم۔ حق کہہ کر کسی دور میں پچھتائے نہیں ہم، کردار کو اپنے کبھی شرمائے نہیں ہم، زندہ کے دروباں میں ہیں تیری نائے شناساں، پہنچے جو سرے دار تو گھبرائے نہیں ہم۔ اور یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے، یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے، پر کیا کریں صحابہ سے پیار بہت ہے۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام، معزز مکرم محترم ذی وقار علماء کرام، معززین علاقہ مائدین شہر، سربکف سرفروش مجاہد مواحد غیرت مند باوفا بہادر نہ ڈر بے باک توحید و سنت کے پروان، اصحاب رسول کے دیوانوں، آج پہلی مرتبہ آپ کے اس گاؤں میں، آپ کے اس شہر کچا کھو میں آپ سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ دعا ہے خلاق عالم و جنا چیز کو حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر سب سے پہلے مجھے بعد میں ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً آپ کی تعداد بہت کم ہے اور اس سے کم آپ کی آواز ہے، آپ اپنی ترتیب کو درست کریں۔ مجھے اندازہ ہے رات کا کافی حصہ بیت چکا ہے، سردیوں کی رات ہے، یہ وقت آپ کے یہاں بیٹھنے کا نہیں سونے کا ہے۔ میں کوشش کروں گا آپ کا وقت ضائع نہ کروں، پر کوئی بات آپ تک پہنچے، آپ کے دل کے دروازے پہ دستک دے۔ دروازہ کھول کے کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ! ایسے کہیں گے سبحان اللہ! ڈیسائیڈ کر لو کیسے کہو گے؟ سبحان اللہ! اتنا کہو گے، اس سے زیادہ تو نہ کہو گے؟ سبحان اللہ! سوچ لو، سوچ لو۔ سبحان اللہ! سبحان اللہ! پیپلز پارٹی، نون لیگ، اہل انصاف، جماعت اسلامی، ایسے ایسے نہیں، سنی بن کے۔ سبحان اللہ! یہ قوم کہاں تھی؟ میں اتنی دیر سے بیٹھا تھا، یہ قوم کہاں تھی جو اب نظر آئی ہے؟ آپ کو ایک بات میں ابتدا میں بتاؤں، ہمیں تعداد سے مطلب ہی نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ! ہمیں تعداد سے کوئی مطلب نہیں، ہمیں افراد سے مطلب ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا جی، تعداد رکھنا ضروری نہیں ہے، بندے چار ہی ہوں پر کام کیا ہوں۔ سبحان اللہ! چار ہوں پر کام کے ہوں۔ جناب آپ کی پرخلوص دعوت پر حاضری کا موقع مل رہا ہے، ان میں عزت مآب محترم جناب بھائی صدیق صاحب، حضرت مولانا عبداللہ عتیق صاحب رحمت برکاتہ، اللہ تعالیٰ ان حضرات کی زندگی میں، عمر میں، علم میں برکت عطا فرمائے۔ سیرت النبی کانفرنس ہے، آپ کافی دیر سے خاموش بیٹھے ہیں تو میں بھی خاموش تھا، اب آپ بول پڑیں تو مجھے کچھ بولنا پڑے گا۔ ارادہ میرا یہی تھا کہ دعا ہو جاتی تو بہتر تھی، لیکن ساتھیوں نے چونکہ اچانک بلایا اور یہ بھی اللہ کا فضل تھا، آج کا دن ہی خالی تھا ہمارے پاس، ہم نے کہا کہیں ادھر ادھر آرام کریں گے۔ ساتھیوں کا زور میں اچانک فون آیا کہ جی آپ کی ضرورت ہے، ہم آ گئے۔ وہ پتہ تھا، کہتے ہیں جی دین خطرے میں پہنچو۔ کیا کہتے ہیں؟ دین خطرے میں۔ دوست باتیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں دین خطرے میں پہنچو۔ وہ کہتے ہیں علماء اور بھی ہیں، بزرگ اور بھی ہیں، لیکن حق نواز نہیں ہے۔ سبحان اللہ! کون نہیں ہے؟ کون نہیں ہے؟ میں نے کہا ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ پھر ادھر ادھر دیکھو، اپنے دائیں بائیں دیکھو، نظر اٹھا کے دیکھو، کہیں نہ کہیں حق نواز نظر آئے گا، کہیں نہ کہیں ضرور نظر آئے گا۔ اٹھانے کی نظر کی اٹھانے کی ضرورت ہے، دماغ کو تھوڑا کھولنے کی ضرورت ہے، چادر تھوڑی ہٹانے کی ضرورت ہے۔ اپنے دائیں بائیں نظر گھماؤ، کہیں نہ کہیں بیٹھا ہوگا، کہیں نہ کہیں ضرور ہوگا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا حق نواز ختم ہو جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا اس کی بات ختم ہو جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا اس کا کاز ختم ہو جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا اس کا انداز ختم ہو جائے، ایسا ہو ہی نہیں
ایسا غلط نہیں کہا تھا. یہ بات حقیقت میں مبنی ہے کہ جب تک آسمان پہ سورج چمکتا رہے گا، جب تک آسمان کی چمک نظر آتی رہے گی، جب تک آسمان پہ ستارے چمکتے رہیں گے، جب تک کائنات کا نظام چلتا رہے گا، بشر نواز کی صدا لگتی رہے گی، مشرق سے، کبھی مغرب سے، کبھی شمال سے، کبھی جنوب سے. بہرحال یہ میرا عنوان نہیں ہے، سیرت النبی کانفرنس کا عنوان ہے. سیرت النبی کسے کہتے ہیں؟ آقا کی اداؤں کو کہتے ہیں، آقا کی زندگی کو کہتے ہیں، آقا کے طرز عمل کو کہتے ہیں، اخلاقی وضاحت کو کہتے ہیں، آقا کے اخلاق اور کردار کو کہتے ہیں، آقا کی صورت اور سیرت کو کہتے ہیں. جناب آدم، جناب نوح، جناب یحییٰ، جناب شیش، جناب مشیش، جناب دانیال، جناب زکریا، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، جناب یعقوب، جناب یوسف، جناب یونس، ایک ایک پیغمبر کا نام لیتا چلا جاؤں. میں نے پہلے کہا رات کا کافی اتنا بیت چکا، میں آپ کا زیادہ وقت ضائع نہیں کروں گا. میں ایک ایک پیغمبر کا نام لوں اور آپ سے سوال کروں کہ مجھے آج کا جواب، آج کا خطیب، آج کا مقرر، آج کا باعث، آج کا مدبر، آج کا دانشور مجھے صرف اتنا بتائے، جناب آدم کا زمانہ کہاں ہے، جناب آدم کی ادائیں کہاں ہے، جناب آدم کا کردار کہاں ہے، جناب آدم کی زندگی کہاں ہے، جناب آدم کی رات اور صبح کہاں ہے، جناب آدم کی شام اور رات کہاں ہے. کوئی جواب دینے والا نہیں ہے. سوال ہی ہوگا، جواب نہیں آئے گا. سوال ہی ہوگا، جواب نہیں آئے گا. جب جواب نہیں آئے گا میرا سوال اور بڑھے گا، اور سوال بڑھتے بڑھتے اگلے پیغمبر کا نام لوں. میں نوح کی بات کروں، یحییٰ کی بات کروں، دانیال کی بات کروں، مشیش کی بات کروں، اسحاق کی بات کروں، موسیٰ کی بات کروں. کسی کا زمانہ بہتر نہیں ہے، کسی کا دور باقی نہیں ہے، کسی کی زندگی محفوظ نہیں ہے، کسی کی ادائیں محفوظ نہیں ہے. مجھ سے سوال کرو آمنہ کا لال کیسے ہے، میں جواب دوں گا. مجھ سے سوال کرو آمنہ کے لال کی رات کیسی ہے، میں بتاؤں گا. دن کیسا ہے میں بتاؤں گا. جام کیسا ہے میں بتاؤں گا. اخلاق کیسے ہیں میں بتاؤں گا. کردار کیسے ہیں میں بتاؤں گا. طرز عمل کیسا ہے میں بتاؤں گا. بچپن کیسا ہے، لڑکپن کیسا ہے، دنیا میں آئے آنکھیں کیسی ہیں، چہرہ کیسا ہے، لباس کیسا ہے، زلفیں کیسی ہیں، ٹکا کیسا ہے، سینہ کیسا ہے، ہاتھ کیسے ہیں، انگلیاں کیسی ہیں، ناخن کیسی ہے. سوال تمہارا ہوگا، جواب میرا ہوگا، اور میرا جو جواب ہوگا وہ اس بار کے پچھلے جواب ہوگا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تیرا نام آپ بولو گے مولوی صاحب بڑی عجیب بات ہے. بات حضور کی سیرت کی اقنواس کہاں سے آ گئی؟ بات حضور کی ہو رہی ہے، حضور کے اخلاق اور کردار کی ہو رہی ہے، بات آقا کے گفتار اور طرز عمل کی ہو رہی ہے. یہ بیچ میں اقنواس کہاں سے آ گیا؟ میں نے کہا اقنواس اس لیے آ گیا کہ آقا کی ساری ادا صحابہ کو مل گئی. اقنواس اس لیے آ گیا آقا کی ادا ابو بکر پہ نظر آئی. اقنواس بیچ میں اس لیے آ گیا آقا کی ادا عمر میں نظر آئی. اقنواس اس لیے آ گیا آقا کی زندگی عثمان میں نظر آئی. اقنواس اس لیے آ گیا آقا کی زندگی علی میں نظر آئی. اقنواس اس لیے آ گیا طرز عمل اٹھا، سیرت کی کتابیں اٹھا اور آنکھ کھول قرآن کی تلاوت کر، اکابر کے قدموں میں صحابہ کی تاریخ کا مطالعہ کر، حیات صحابہ پر، فضائل اعمال پر، آقا کی ساری زندگی کو محفوظ کر کے تیرے دروازے تک پہنچانے والے صحابہ اور صحابہ کی پہچان تجھے مجھے کروانے والا جب کا شناخت کروا. کون ہے؟ حق نواز، حق نواز جانتے وہ بولیں، حق نواز، سب نہیں جانتے. حق نواز، یہ جو خاموش ہے ان کا میں کیا سمجھوں؟ حق نواز. میں سخت آدمی ہوں ہی نہیں، انداز ضرور سخت ہے، بات سخت آتی نہیں ہے. ہمیں ہمارے بڑوں نے سخت بات کرنا سکھائی نہیں ہے، صرف اپنوں کے لیے. کہیں اور نہ چلے جانا، بولنا مولوی بدل گیا، ایسا بالکل. یہ بات صرف اپنوں کے لیے.
ان کے لیے کل بھی سخت تھے، آج بھی سخت ہیں، جب تک زندہ رہیں گے سخت رہیں گے اور زور سے اور زور سے اور یہ ساری دنیا جانتی ہے وہ کون ہے، بتانے کی اب ضرورت میں ایک جگہ گفتگو کر رہا تھا، بات ایسے رکی تو ایک شخص کھڑا ہو گیا، اس نے پرانے دور کی بات دہرا دی، پرانے دور کی بات دہرا دی۔ میں نے کہا بھائی بیٹھ جا، کیا کہہ دیا تم نے؟ وہ کہتا ہے جی میں نے یہ کہا۔ میں نے کہا تجھے آج پتہ چلا؟ تجھے آج پتہ چلا؟ ہم تو روز اول سے 35 سال ہو گئے، کتنے 35 سال سے یہ بات سنتے چلے آ رہے ہیں، آپ کو آج پتہ چلی ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں پتہ مجھے پہلے سے تھی، میں سوچ رہا تھا ان سب کو میں بتا دوں۔ مجمع میں کھڑے ہو کے کہتا ہے میں سوچ رہا تھا انہیں بھی پتہ چل جائے۔ میں نے کہا وہ بندہ ہاتھ کھڑا کرے جسے پتہ نہیں ہے، ایک کا بھی ہاتھ کھڑا نہیں ہوا۔ میں نے کہا وہ کرے جسے سب پتہ ہے، سب کے کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا ابھی بھی دہشت گرد ہم ہیں، ابھی بھی گستاخ ہم ہیں، ابھی بھی اہل بیت کے منکر ہم ہیں، انہیں تو سب پتہ ہے، انہیں تو اور آپ کو بھی ایسے چہرے نہ بنائے کرو، یہ کسی اور کے سامنے چلیں گے، ہمیں تو پتہ ہے نا آپ کیا ہو۔ بھائی باپ کو تو پتہ ہوتا ہے بیٹے کیا ہیں، اور بیٹے کو پتہ ہوتا ہے میرا ابو کون ہے، کیا ہے اور کیسا ہے، پتہ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ بولو یار، انہیں پتہ ہے کہ ہم جانتے ہیں وہ کون ہے، انہیں پتہ ہے۔ اور یقین کرو کل بھی پریشان تھے، آج بھی پریشان ہیں، پریشان سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں، سوچ بچار کر رہے ہیں اب کیا کریں، کیا کریں، اب کیا کریں۔ وہ کہتے ہیں بڑے ماتھے رگڑے لیکن یہاں سے کوئی نہیں ملا، بابا خادم رضوی مل گیا، یہاں سے کوئی نہیں ملا۔ میں نے کہا تم صبر کرو، یہاں سے ابھی تمہیں کوئی ملنے والا بھی نہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اشارے سمجھا کرو، اب دور ایڈوانس ہو گئے، فیس بک ٹویٹر کا دور ہے، انسٹاگرام کا دور ہے، آپ بھی تھوڑا ایڈوانس ہو جاؤ۔ اب وہ دور نہیں رہا جو کھلی کھلی بات اسٹیج سے ہو، ایسا ہی ہے۔ اب یہاں بات ہو، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے، ہمیں پتہ چلے، تجھے تو پتہ ہے، پتہ ہے یا نہیں ہے؟ بولو یار، سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے۔ وہ کہتے ہیں حضرت جنگلی شہید تھے، حضرت قاسمی شہید تھے، حضرت فاروقی شہید تھے، ایسا ماحول نہیں تھا، ایسا ماحول نہیں تھا۔ اور یہ جو بعد میں آیا نا سفید داڑھی والا، کون سا؟ جسے بابا کہتے ہیں، یہ جو بعد میں آ گیا نا، ہم نے سوچا اس کی پالیسی بھی ٹھنڈی ہے، کام بھی ٹھنڈا ہے، یہ ایسے ہی گزار جائے گا، ایسے ہی۔ اس نے نیچے نیچے ایسی محنت کی نا، ایسی محنت کی کل تک جو نہیں تھا، بلکہ تیرے اور میرے ذہن میں وہ ممکن ہی نہیں تھا کہ ایسا کبھی ہوگا۔ ادھر دیوبندی کھڑا ہے، بریلوی ساتھ کھڑا ہے، اہل حدیث کھڑا ہے، زبان پہ ذکر صحابہ ہے، اور زور سے پتہ ہی نہیں تھا، انہوں نے یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو جائے گا۔ میں نے کہا صبر کرو، ابھی بہت کچھ باقی ہے، رب کعبہ کی قسم وہ ماحول پیدا کر دیں گے، وہ ماحول بنا دیں گے، خواب بھی دیکھو گے وہ سارا باقی ہے۔ صرف خواب دیکھو گے۔ میں نے ایک پروگرام پہ کہا صحابہ کو نہ ماننے والا سویا ہوگا، ایسے جھٹکے سے اٹھے گا، جھٹکا لگے گا، بندہ خواب میں ڈرتا ہے، جھٹکا نہیں لگتا، ایسے اٹھے گا اور اٹھ کے کہے گا کدھر ہے؟ کون؟ صحابہ، کوئی سن لے گا، کوئی ہتھ کڑی لگا لے گا، کوئی جیلوں میں نہ ڈال دے۔ آپ کے ساتھ بھی ایسا نہ ہو جیسے مولا کرم صاحب کے ساتھ ہو گیا۔ یہ جو 5-6 بیٹھے ہیں یہ سوچ رہے ہیں بولے نہ بولے۔ شان صحابہ زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد۔ پیغمبر کی ایک گدا،
محفوظ کی, اپنے وجود پہ نافذ کی, سب کچھ چھوڑا اور نکل پڑے. اللہ کی قسم نکل پڑے. پچھلے دنوں میں پروگرام کے لیے بہاڑی جا رہے تھے, دوستوں نے بتایا میلسی کے قریب فتح پور ایک گاؤں ہے, ایک شہر ہے, وہاں قریبی ایک قبرستان میں 4 صحابہ کی قبریں. کتنی؟ 4 صحابہ کی قبریں. سنانے والے نے واقعہ سنایا آج سے 150 سال پہلے. کیا کہتا ہے؟ 150 سال پہلے. میں نے کہا غلط کہتا ہے, 1400 سال پہلے. اس نے کہا مولوی صاحب سنو تو صحیح, 150 سال پہلے یہاں دریا میلسی کے اگلے علاقے میں جو دریا بہ رہا ہے, کیا نام ہے اس کا؟ ستلج. اس دریا کے کنارے پہ صحابہ کی قبریں تھیں. ایک میاں خدا بخش نامی شخص تھا, اس نے خواب دیکھا, خواب میں صحابہ کا دیدار ہوا. اور یہ بھی سنتے چلے جاؤ, وہ میاں خدا بخش مولوی نہیں تھا, عالم نہیں تھا, حافظ قرآن نہیں تھا, دیدار ہو گیا صحابہ کا. صحابہ گفتگو کر رہے ہیں اور گفتگو میں کہتے ہیں ہمیں دریا پہ خطرہ ہے, ہمیں یہاں سے نکال کر کہیں اور منتقل کیا جائے. ایک دن خواب دیکھتا ہے, دوسرے دن خواب دیکھتا ہے, تیسرے دن خواب دیکھتا ہے, لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے, مشورہ کرتا ہے کیا کیا جائے. انہوں نے کہا جگہ کا پتہ ہے؟ کہا جی خواب میں نشاندہی کر کے چلے گئے. کون سی جگہ ہے؟ صبح پہنچے, اس جگہ پہ کھدائی شروع ہو گئی, سارا علاقہ اکٹھا ہو گیا, بات آہستہ آہستہ دور چلی گئی, لوگ آنا کو اکٹھے ہو گئے, لوگوں کا چمگٹا بن گیا. ایسا لگتا ہے شہروں کے شہر آ رہے ہیں, ایسا لگتا ہے آبادیوں کی آبادیاں آ رہی ہیں, ایسا لگتا ہے محلوں کے محلے آ رہے ہیں. بڑا جنبے غفیر ہو گیا. اس نے قبروں کی کھدائی شروع کی ہے, ایک قبر کھودی ہے, اس میں سے ایک جوان مردہ نکلا ہے, جوان لاش نکلی ہے, چہرہ چمکدار ہے, چہرے پہ مسکراہٹ ہے, بدن سے خوشبو ہے, لاش بالکل اسی طرح ہے جس طرح ابھی دفن کیا ہوا ہے. کہنے والا کہتا ہے یہ وقت کا ولی ہوگا, کہنے والا کہتا ہے یہ کوئی ولی اللہ ہوگا, کہنے والا کہتا ہے یہ کوئی بزرگ ہوگا. وہ ان پڑھ جاہل کہتا ہے یہ ولی اللہ نہیں ہے, یہ بزرگ نہیں ہے, یہ کوئی نیک آدمی نہیں ہے, بلکہ یہ محمد کریم کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے والا صحابی ہے. اسے سائڈ پہ رکھا, پھر کھدائی شروع کی, ایک اور جوان کی لاش نکلی, اسے بھی سائڈ پہ رکھا, پھر ایک اور لاش نکلی, ایک اور بزرگ کی لاش نکلی. یہ 4 جسم اتھر اکٹھے کیے, انہیں اٹھایا, اپنے قبرستان میں لے گئے, ایک جگہ کا انتخاب کیا, 4 دیواری لگائی, 2 قبروں کو اکٹھا بنایا, ایک بزرگ اور جوان کو ساتھ دفن کیا, ایک جوان کو علیحدہ, دوسرے جوان کو علیحدہ دفن کیا. ان کے دفن کرنے سے پہلے بڑے ہزار لوگوں نے, بڑی تعداد لوگوں نے, بڑے جنبے غفیر نے صحابہ کا دیدار کیا. ہر زبان سے بے-ساختہ جملے نکل رہے تھے, یہ تو صحابہ ہے, یہ تو صحابہ ہے, یہ تو صحابہ ہے, یہ تو صحابہ ہے. یہ عرب کی بات نہیں ہے, افریقہ کی بات نہیں ہے, تھائیلینڈ کی بات نہیں ہے, افغانستان کی بات نہیں ہے, تیرے پاکستان کے جنوبی پنجاب میلسی شہر کے فتح پور قبرستان کی بات ہے جس میں 4 صحابہ کی قبریں. میں ان قبروں پہ گیا, قبروں کا دیدار کیا, مغرب کی اذان ہوئی, مجھے سعادت حاصل ہوئی. میں نے مغرب کی نماز صحابہ کے قدموں میں کھڑے ہو کر خوب پڑھائی. میرے پیچھے 4 نمازی کھڑے تھے, صحابہ کی تعداد بھی 4 ہے, مقتدیوں کی تعداد بھی 4 ہے. جب میں نماز پڑھاتے ہوئے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا, میں سوچ رہا تھا صحابہ کیا کرنے آئے تھے, صحابہ کیا کرنے آئے تھے, صحابہ کیا کرنے آئے تھے, مجھے بتاؤ. میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے. جواب ایک آیا, جواب ایک آیا, جواب ایک آیا. محمد کریم کے دین کو پہنچانے آئے تھے, قرآن کو پہنچانے آئے تھے, کلمے کو پہنچانے آئے تھے, نماز کو پہنچانے آئے تھے, اذان کو پہنچانے آئے تھے, روزے کو پہنچانے آئے تھے, ذکر اذکار کو پہنچانے آئے تھے, تلاوت کو پہنچانے آئے تھے, ذکر اللہ کو پہنچانے آئے تھے. میں نے کہا کیسے آئے؟ کہ پتھروں پہ چل کے آئے, شہر شہر کراس کر کے آئے, دریا عبور کر کے آئے, چلتے چلے آئے, چلتے چلے آئے, چلتے چلے آئے. میں نے کہا صحابہ اتنی محنت کے بعد تمہیں کیا ملا؟ صحابہ نے جواب میں کہا ہمیں خدا نے رضی اللہ کہہ دیا. ہمیں خدا نے رضی اللہ کہہ دیا, ہم سے اللہ راضی ہو گیا. ہمیں اور کیا چاہیے؟ ہمیں اور کس چیز کی طلب ہے؟ ہمیں اور کس چیز کی ضرورت ہے؟ میں نے کہا صحابہ تمہارے گھر بار بھی تو ہوگا,
تمہارے رشتہ دار بھی تو ہوں گے، تمہارے عزیز اقارب بھی تو ہوں گے، تمہارے کاروبار بھی تو ہوں گے، آخر تمہارا کوئی سرمایہ بھی تو ہوگا، آخر تمہارا کوئی گزر اوقات کرانے کا چلانے کا طریقہ اور کوئی کاروباری نظام بھی ہوگا۔ صحابہ نے کہا سب کچھ تھا لیکن باپ پیغمبر سے بڑھ کے کچھ نہیں تھا۔ آقا سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا، آقا سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا۔ ایک صحابی مسجد نبوی کے صحن میں کھڑا ہے، دروازے میں کھڑا ہے، محبوب کا چہرہ دیکھتا ہے، چاند کو دیکھتا ہے، محبوب کا چہرہ دیکھتا ہے، پھر چاند کو دیکھتا ہے، بڑا پریشان ہے، فیصلہ نہیں کر پا رہا۔ ایک قدم مسجد میں، ایک قدم مسجد کے باہر ہے، آقا کا چہرہ دیکھتا ہے، چاند کو دیکھتا ہے، پھر چہرہ دیکھتا ہے، چاند کو دیکھتا ہے، پریشان ہو گیا، آنکھیں بند کر کے کہتا ہے اللہ میں کیا فیصلہ کروں؟ رب نے جواب میں ضرور کہا ہوگا جو میں نے کیا ہے، جو مجھ رب نے فیصلہ کیا ہے تو بھی وہی فیصلہ کر۔ اللہ آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ رب فرماتے ہیں میں نے فیصلہ کیا ہے، میں نے اسے سراج منیرہ بنا دیا۔ کیا بنا دیا ہے؟ سراج منیرہ بنا دیا ہے۔ یہ آفتاب نبوت ہے، وہ آفتاب فلکیت ہے۔ فرق دیکھنا ہو 1400 سال کے بعد رات کی تاریکی رات میں، اندھیری رات میں، کبھی اس گاؤں دیہات کے اندر اکیلا چارپائی لے کے اپنی زمین کے اندر چارپائی پہ لیٹ کے چاند کا دیدار کر کے دیکھ، بڑی توجہ کر کے دیکھ، تجھے سمجھ آئے گی یہ چاند کیا چیز ہے، اس کی اوقات کیا ہے۔ جو میرے محبوب کی انگلی کے اشارے پہ دو ٹکڑے ہو گیا، یہ میرے آقا سے حسن کا کیسے مقابلہ کرے گا؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اللہ نے حسن کے 100 درجے بنائے اور 100 میں سے ایک درجے کو علیحدہ کیا، 99 کو علیحدہ کیا، اس ایک درجے کے 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا یوسف کو دیا، ایک ٹکڑا ساری کائنات کو دیا، 99% روشن آمنہ کے لال کو دیا۔ کسے دیا؟ کسے دیا؟ 99% حسن جسے ملا ہو، اس کا کوئی مقابلہ ہے؟ بولو یار، تھک گئے ہو؟ پکی بات ہے، اس کا کوئی مقابلہ ہے؟ اس کا کوئی ثانی ہے؟ 99% حسن اللہ نے دیا، اور حسن بھی ایسا دیا کائنات میں کسی کو نہیں دیا، عظمت بھی ایسی دی کائنات میں کسی کو نہیں دی۔ دوستو بات سوچنے والی ہے، اللہ نے سوالات پیغمبروں کو ایسا نہیں بنایا جس طرح آمنہ کے لال کو بنایا۔ جب یہ بات تیری اور میری سمجھ میں آ گئی ہے پھر یہ بات سوچنا اور فیصلہ کرنا بھی آسان ہے۔ جب سوالات پیغمبر میں امام الانبیاء سب سے اعلیٰ ہے، پھر سوالات صحابہ میں ابو بکر اعلیٰ کیسے نہیں؟ سوالات صحابہ میں ابو بکر عظمت والا کیسے نہیں ہے؟ ابو بکر شان اور مقام والا کیسے نہیں ہے؟ بڑی عجیب بات ہے، بڑی دکھ کی بات ہے، ابو بکر پہ الزام بھی وہ لگاتا ہے جسے باپ کا بھی پتہ نہیں۔ ہاں، ابو بکر پہ تنقید بھی وہ کرتا ہے جسے اپنے باپ کا بھی پتہ نہیں ہے، جسے اپنے نسب اور حسب کا بھی پتہ نہیں ہے۔ ہاں، ابو بکر پہ تنقید کرتا ہے۔ اللہ کی قسم ابو بکر تو وہ ہے جس طرح اللہ نے سوالات پیغمبروں میں امام الانبیاء کو چنا ہے، اسی طرح سوالات صحابہ میں اللہ نے ابو بکر کو چنا ہے۔ کس کو چنا ہے؟ ابو بکر کو۔ اللہ نے ابو بکر کو چنا ہے۔ دنیا کے لوگوں، میرے اکابر نے فرمایا جو جہاں سے جس مٹی کو اٹھا کر جسے بنایا جاتا ہے وہ دفن بھی وہیں ہوتا ہے۔ پتہ چلا جہاں سے محبوب کی مٹی کو اٹھا کر اللہ نے محبوب کو بنایا، اسی مٹی سے اللہ نے ابو بکر عمر کو بنایا۔ کس کو بنایا؟ امیر افغانی برادران کہہ رہے تھے جو ٹکڑا جنت سے بھی اعلیٰ ہے، جو ٹکڑا جنت سے بھی اعلیٰ ہے۔ دنیا لاکھ پیٹے، دنیا لاکھ مرے، اللہ کی قسم وہ ٹکڑا میری ماں عائشہ کا گھر ہے۔ کیا ہے؟ ماں عائشہ کا گھر ہے۔ ماں عائشہ کے گھر میں صحابہ کے 2 سالار آج بھی آرام فرما ہے، محبوب کے ساتھ ہیں، اور یہ صرف دنیا میں ہی ساتھ نہیں تھے بلکہ آج برزخ میں ہی ساتھ نہیں ہیں، بلکہ قیامت کے میدان میں بھی محبوب کے ساتھ ہوں گے، یہ معاشر میں بھی محبوب کے ساتھ ہوں گے، اور یہ جنت میں بھی محبوب کے ساتھ ہوں گے۔ دنیا کے لوگوں، دنیا کا کوئی ایسا طبقہ آج تک پیدا ہوا ہی نہیں ہے، نہ ہوگا، نہ ہو سکتا ہے جو ابو بکر اور عمر کو آقا سے جدا کر سکتا ہے؟ کوئی کر سکتا ہے؟ اللہ کی قسم کوئی جدا کر ہی نہیں سکتا۔ کر سکتا ہے؟ بولو یار ایمان کی نہیں، کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ ابو بکر عمر آج بھی جنت میں، مرنے والا مرتا رہے گا، سارے مرتے رہیں گے، جس کا وقت آ گیا وہ
مر جائے گا نہیں مر جائے گا. بڑے لوگ کہتے تھے یار یہ بڑی سخت باتیں کرتے ہیں, ایسے مارنے مرنے کی باتیں کرتے ہیں, یہ ہمارے دشمن ہیں. میں نے کہا اللہ کی قسم نہ فرعون کو ہم نے مارا ہے, نہ نمرود کو ہم نے مارا ہے, نہ حامان کو ہم نے مارا ہے, نہ شداد کو ہم نے مارا ہے, نہ ابو جہل کو ہم نے مارا ہے. ہم نے کسی کو نہیں مارا, سب کو اللہ نے مارا ہے. تمہیں بھی وہی اللہ ہی مارے گا. کون مارے گا؟ اللہ مارے گا. آپ کے دل میں ایک حسرت ہوگی, بڑا عرصہ ہو گیا. یہ آج کوئی تقریر نہیں ہو رہی, آج تو باتیں ہو رہی ہیں. باتیں ہو رہی ہیں. کیا ہو رہی ہیں؟ باتیں ہو رہی ہیں. باتیں ہو رہی ہیں. تقریر ایسے نہیں ہوتی. تقریر کے لیے ایک ماحول کی ضرورت ہوتی ہے. آپ نے چادریں اوڑھی ہوئی ہیں, گھٹنے اٹھائے ہوئے ہیں, ایسے تقریر کہاں سنی جاتی ہے؟ آپ کا ارادہ تو یہ ہے کہ جنرل صاحب ہمیں اجازت دیں, ہم 24 گھنٹے میں کشمیر آزاد کریں. کیا ارادہ نہیں؟ کس کا ارادہ ہے؟ ہاں اٹھاؤ ہاتھ. انشاءاللہ اٹھاؤ. جس کے نہیں بھی اٹھ رہے وہ بھی اٹھا رہے ہیں. کشمیر آزاد کرانے کا ارادہ سب کا ہے نہیں ہے؟ انشاءاللہ. اب مجھے بتاؤ, جو اپنے گھٹنے نہیں چھوڑ سکتا کشمیر کیسے دے گا؟ جس سے اپنے گھٹنے نہیں چھوڑتے وہ کشمیر آزاد کیا خاک کرائے گا؟ ہاں بزرگ آزاد کرا سکتا, انہیں جو کوئی نہیں کرا سکتا. کون کرے سی؟ اللہ کرے سی. اور اللہ. ہجرت کا موقع ہے. حضور حضرت علی کو بستر دیتے ہیں, چادر دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. کہاں چلے جاتے ہیں؟ ہجرت. سفر شروع ہو گیا. توجہ ہے, میں بات سمیٹ رہا ہوں. ہجرت کا سفر شروع ہو گیا. حضرت علی بستر پر. حضور نے مکے والوں کی امانتیں کس کو دی؟ بولو یار, یہ کس کو ہوتا ہے؟ حضرت علی کو. کس کو دی؟ حضرت علی کو. کس کو دی؟ حضرت علی کو. آپ کے مطلب کی بات ہے, ضائع نہ کرنا میرا جملہ. حضرت علی کو دی. حضرت علی بستر پر, حضور چلے گئے. کافر آیا. کون آیا؟ کافر. ابو جہل کون تھا؟ کافر. سارے نہیں کہتے, لگتا ہے سارے مانتے نہیں. اللہ کی قسم نہیں ہوتی, موقع تو کریں نہیں. سارے ہاتھ اٹھاؤ اور مل کے کہو ابو جہل سے. ابو جہل کافر. علی کے اوپر جو پہنچا تھا وہ کون تھا؟ ابو جہل. حضور کے جانے کے بعد جو کمرے میں داخل ہوا کون تھا؟ زور سے بولو اور گرج کے بولو. کوئی ٹھنڈک پہنچی نہیں. ٹھنڈک پہنچی. گزارا چلے. کوئی جیسا بیٹری چلے. سمجھ آئیے گا نہیں؟ آ گئی. مقصد ہجرت الواقع سنانا یہ ہوئی کہ ابو جہل کافر بھائی. باپ کافر ہے, اولاد کو کیا کہا جائے گا؟ کوئی میری بات کا غلط مطلب نہ لے, میں اتبا اتبا کی بات ہے نہیں ہے. توجہ ہے. پچھلی بات کہاں رہ گئی تھی؟ کشمیر. ہاں سارے جانا چاہتے ہیں انشاءاللہ. جو ہے یہ ماحول اس لیے بنایا جا رہا ہے کم سے کم رات تو نیند سکون سے آیا. یہ تو جو ہو گیا ہو گیا, آئندہ ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ. آپ کی ہمت ہے, آپ اتنے بھی بیٹھے رہے. یہ آپ کی ہمت ہے, آپ اتنی دیر اتنے بھی بیٹھے رہے. ورنہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب آخری خطیب کا اس وقت نمبر آتا ہے نا, پروگرام بھی اتنا بڑا تو نہیں تھا, جب اس وقت نمبر آتا ہے تو جب وہ اسٹیج پہ کھڑا ہوتا ہے, مولانا اعظم طارق شہید فرمایا کرتے تھے پکانا بھی نا وہ غائبین مزہ. اب انہیں ہر جملے سے کافرین کے علاوہ کوئی اور کہنا نہیں آتا. اللہ کی قسم یہ بھی مرشد کی محنت ہے. کس کی محنت ہے؟ مرشد کی.
ختم نبوت کا منکر کون ہے؟ بھائی مرزا ہی ہے اللہ کے بندے. کیسی بات کرتے ہو آپ؟ کافر کہہ رہے ہو. آپ مجھے جواب دو گے مولوی صاحب آئین میں لکھا ہوا ہے. کس میں لکھا ہوا ہے؟ آئین میں. کس میں لکھا ہوا ہے؟ آئین. ختم نبوت کا پہلا پہرے دار کون؟ ابو بکر. یعنی ختم نبوت کا محافظ اور ختم نبوت کا انکاری سیکھے کو گھر جا کے خود جوڑ لینا کہ اس کا منکر کون ہے اور اس کا منکر کون ہے. ٹھیک ہے بات سمجھ آ رہی ہے؟ اتحاد کا زمانہ ہے. محبت کی باتیں ہو رہی ہیں. نفرت کی بات کوئی نہیں کرتا, نہ کوئی کرنا چاہتا ہے. ہر طرف سے صدائیں گونج رہی ہیں, ہر طرف سے آوازیں آ رہی ہیں, ہر طرف سے پیغام جاری ہو رہا ہے, ہر طرف سے صدائیں لگ رہی ہیں, ہر طرف سے آوازیں لگ رہی ہیں, ہر طرف سے گونج آ رہی ہے. ملتان سے دیکھو تو گونج آ رہی ہے, کراچی سے دیکھا تو گونج آ رہی ہے, لاہور دیکھا تو گونج آ رہی ہے, پنڈی دیکھا گونج آ رہی ہے, اسلام آباد کو دیکھا گونج آ رہی ہے, بکھر کو دیکھا گونج آ رہی ہے. صرف نوجوان نہیں, صرف اہل سنت والجماعت والے نہیں, صرف صفائے صحابہ والے نہیں, بلکہ اہل حدیث, غیر مقلد, حنفی, شافی, مالکی, حنبلی سارے کہتے ہیں صحابہ 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 صحابہ. میں نے ان سے سوال کیا, مجھے ذرا سمجھاؤ تو صحیح, مجھے ذرا بتاؤ تو صحیح, کل تک یہ نام کسی کو شرارت لگتا تھا, کل تک یہ نام کسی کو خطرناک لگتا تھا, کل تک جب کوئی بات صحابہ کی کرتا تھا لوگ کہتے تھے حالات خراب ہیں, صحابہ کی بات نہ کرو, حالات خراب ہیں, صحابہ کا نام لو, حالات خراب ہیں, صحابہ کی تعریفیں مت کرو. اپنوں کی بات نہیں کر رہا, غیروں کی بات کر رہا ہوں. پابندیاں لگائی جاتی تھی, پروگرام بند کیے جاتے تھے, کینسل کیے جاتے تھے, انہیں روکا جاتا تھا, راستے بند کیے جاتے تھے. جب ہر طرف سے راستوں کو بند کیا گیا, انہوں نے مصلی بچھا لیا, نماز ادا کی, دو رکعت پڑھ کے رب کو مخاطب کر کے رونے لگے, تڑپنے لگے, چیخنے لگے اور صدا لگانے لگے. اللہ آج حق نواز کا کام خطرے میں ہے, حق نواز کی آواز خطرے میں ہے, حق نواز کا مشن خطرے میں ہے, حق نواز کے مشن کی آواز خطرے میں ہے. اللہ صحابہ کی عظمت خطرے میں ہے. رب نے جواب میں کہا خاموش رہو, بیٹھے رہو, چپ کر جاؤ, یوں سمجھو تم ہو ہی نہیں. میں آواز لگواؤں گا, صدا لگواؤں گا, پکار لگواؤں گا, آواز لگاؤں گا, آواز لگاؤں گا. اللہ کون لگائے گا؟ رب نے جواب میں کہا میں مشکل کشا ہوں, میں حاجت روا ہوں, میں کائنات کا رب ہوں, میں کائنات کا مالک ہوں, میں کائنات کا خالق ہوں. حق نواز تیری آواز کے لیے, حق نواز تیرے لہجے کے لیے, حق نواز تیری گرج کے لیے, حق نواز تیری گفتار کے لیے, حق نواز تیرے انداز کے لیے میں بریلوی کو کھڑا کروں گا, اسٹیج پہ کھڑے ہو کے کہے گا صحابہ 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 صحابہ. حق نواز میں تیرے انداز کے لیے اہل حدیث کو کھڑا کروں گا, کھڑا اٹھ کے کہے گا صحابہ 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 صحابہ. حق نواز تیرے مشن کا ترجمان بنا کے میں ایک محدث خادم رضوی کی شکل میں, معذوری کی شکل میں میدان میں بھیجوں گا, اور وہ صحابہ اور اہل بیت کے تقدس کے لیے, ناموس رسالت کی عزت اور آواز کے لیے میدان میں اٹھ کھڑا ہوگا اور اپنی قوم کو کہے گا جو صحابہ سے پیار نہیں کرتا وہ ملک کا بھی غدار ہے, عقیدے کا بھی غدار ہے, نظریے کا بھی غدار ہے. صرف وہی نہیں کہے گا, اگر جلالی آئے گا وہ بھی صحابہ کی عظمت کی بات کرے گا, اگر ناصر مدنی آئے گا وہ بھی صحابہ کی عزت کی بات کرے گا. اللہ اور کون کریں گے؟ رب نے جواب میں کہا میں شیخ الحدیثوں کو اکٹھا کروں گا, میں مفکروں کو اکٹھا کروں گا, میں دانشوروں کو اکٹھا کروں گا, میں مدبروں کو اکٹھا کروں گا. یہ مدرسے میں بیٹھ کر تدریس پڑھانے والے اسٹیجوں پہ آ کے صحابہ کی عزت کے نعرے لگائیں گے. اللہ جب میں نے ملتان کی سرزمین پہ صحابہ کا نام دوشتا دیکھا, میں نے کہا واہ مرشد واہ. جب میں نے کراچی کے بازار میں صحابہ کی عظمت کے ترانے گاتا ہوا سنا
کہا واق نماز واق جب میں نے پنڈی کے بازار میں صحابہ کی عزت کرنا لگتا دیکھا میں نے کہا واق نماز واق نماز تو نے 35 سال پہلے کہا تھا تو نے 35 سال پہلے کہا تھا تو نے 35 سال پہلے کہا تھا دنیا کو ذرا بیدار ہو لینے دو ہر قوم کہے گی ہمارے ہیں صحابہ ہر لوگ کہیں گے ہمارے ہیں صحابہ ہر افراد کہیں گے ہمارے ہیں صحابہ ہر جماعت کہے گی ہمارے ہیں صحابہ ہر نظریہ کہے گا ہمارے ہیں صحابہ ہر کاف کہے گا ہمارے ہیں صحابہ ہر عشق کہے گا ہمارے ہیں صحابہ جب تک کوئی صحابہ کا نام نہیں لے گا اس کا کاف مکمل نہیں ہوگا نظریہ مکمل نہیں ہوگا ایمان مکمل نہیں ہوگا عقیدہ مکمل نہیں ہوگا اسلام مکمل نہیں ہوگا میں نے کہا مرشد اللہ تیری قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے تو نے 35 سال پہلے جو آواز لگائی تھی آج وہ آواز پاکستان کے چوک چوک کریا کریا کوچا کوچا بازار بازار بستی بستی مجھے بتاؤ لگ رہی ہے یا نہیں لگ رہی ہے؟ بتاؤ وہ آواز لگ رہی ہے نہیں لگ رہی ہے؟ صدائیں لگ رہی ہیں نہیں لگ رہی ہیں؟ جھلکیاں آ رہی ہیں نہیں آ رہی؟ لوگ کہتے تھے شاید انہیں ختم کرنے کے بعد بات ختم، اس کے جانے کے بعد مشن ختم، اس کے جانے کے بعد پیغام ختم، اس کے جانے کے بعد نظریہ ختم، اس کے جانے کے بعد مشن ختم، اس کے جانے کے بعد وہ تار ہی ٹوٹ جائے گی، اس کے جانے کے بعد وہ کنیکشن ہی ٹوٹ جائے گا۔ تم نے 2015-16 میں جو کیا دنیا جانتی ہے، جو ہوا دنیا جانتی ہے، بڑوں بڑوں کو اٹھا کے قبر کی پاتال میں ڈلوا دیا، وہ چلے گئے تو کیا ہوا؟ نظریہ باقی ہے، چلے گئے تو کیا ہوا؟ آج مشن باقی ہے، چلے گئے تو کیا ہوا؟ آج ان کی سطح باقی ہیں، چلے گئے تو کیا ہوا؟ آج ان کے مشن پہ آپ بھی کھڑے ہو، ہم بھی کھڑے ہیں، اور آج ان شہیدوں کی اور اسیروں کی روح سے وعدہ ہے تم اب نہیں ہو، ہم جب تک رہیں گے صحابہ لے پیٹ کے نعرے لگاتے رہیں گے، لگاتے رہیں گے نہیں لگاتے رہیں گے؟ دور سے دور سے مجمع کے اندر 2 مولوی صاحب ایسے بیٹھے ہیں جو نہ انشاءاللہ کہتے ہیں، نہ ہاتھ اٹھاتے، نہ کسی بات کا جواب دیتے، پتہ نہیں مجھ سے ناراضگی ہے، پتہ نہیں میری آواز سے ناراضگی ہے، پتہ نہیں میرے کاز سے ناراضگی ہے، مجھے ان کا نام بھی نہیں پتا ہوتا بھی تمہیں نہیں دیکھا۔ اللہ ان کی جوانی میں برکت ڈالے، آمین۔ اپنی جوانی میں ٹھنڈ ہو پھر آواز نہ نکلے ایسا تو نہیں ہو سکتا، مسئلہ نہیں ہے۔ ایک لمحے کے لیے ان کی آنکھ بھی نہیں جھپکی تو اسے کیا کہو گے؟ ابھی آپ کی بہرحال میں کہا کرتا ہوں کسی کو نفرت مجھ سے ہو سکتی ہے، ہو سکتی نہیں ہو سکتی، انسان ہے نہیں ہو سکتی، کسی کو نفرت ہو اس کاج سے، ان لوگوں سے یہ جتنے گھوم رہے ہیں ہو سکتی ہے، لیکن کسی کو صحابہ سے نہیں ہو سکتی۔ میں سمجھتا ہوں جانے والے کسی کو اپنے آواز سے نفرت ہو ہی نہیں سکتی سوائے اس کے، کسی کو اسار مختار اعظم طارق ضیاء الرحمان علی شیر حیدری عبدالغفور ندیم الیاس ڈاکٹر احمد بخش ایڈوکیٹ مفتی سعید مفتی ذیشان طلحہ ابو بکر قاری احسان اللہ فاروقی جتنے چلے گئے کسی کو ان سے نفرت، شمس الرحمان معاویہ سے نفرت، اور لوگ سے ان کی قبروں سے خوشبو آئی، کسی مسلمان کو ان سے نفرت، جملہ مسلمان کا استعمال کر دیا اب سارے اس سے جدا ہو گئے، یعنی کسی مسلمان کو نفرت ہو ہی نہیں سکتی، زور سے بولو اور زور سے بولو، ٹائم میرا ختم، میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا، آپ نے جو جواب دینا تھا دے دیا، وقت بہت ہو گیا، لیکن آخری پیغام پھر وہی ہے، آخری پیغام پھر وہی ہے، اب خدا کا واسطہ ہے جو پوری تقریر میں نہیں بولے نا اب صحابہ کے لیے بول پڑو، نبی کو دیکھا کون اور نبی کو چوما کون؟
دیکھا کون؟ بیت اللہ کے سائے میں دیکھا کون؟ زور سے بولو کون؟ حیرت سے بولو کون؟ صلح حدیبیہ میں دیکھا کون؟ بیت رضوان میں دیکھا کون؟ عمرہ کرتے دیکھا کون؟ حج کرتے دیکھا کون؟ بتاؤ کون؟ زور سے بولو کون؟ گرج کے بولو کون؟ جلال سے بولو کون؟ خیر سے بولو کون؟ وفادار بن کے بولو کون؟ جذباتی بن کے بولو کون؟ ہوش میں آ کر بولو کون؟ جذبات میں آ کر بولو کون؟ نواز بن کے بولو کون؟ اظہار بن کے بولو کون؟ مختار بن کے بولو کون؟ زمان بن کے بولو کون؟ عزت بن کے بولو کون؟ حیدری بن کے بولو کون؟ میرے لیے نہ بولو، میرے لیے نہ بولو، اپنی قبر کے لیے بولو کون؟ اپنی جنت کے لیے بولو کون؟ اپنی آخرت کے لیے بولو کون؟ تب سے اللہ راضی ہو جائے گا بولو کون؟ اس لفظ راضی ہوں گے بولو کون؟ ایک شہادت کی موت ملے گی کون؟ ان کی عصمت میں قد مرنے کا ارادہ کرو کون؟ جان لٹا دیں گے کون؟ جوانیاں لٹا دیں گے کون؟ عزتیں لٹا دیں گے کون؟ جذبات لٹا دیں گے کون؟ ہتھکڑی میری پڑیں گے کون؟ پکار کے بولو کون؟ دشمن کو للکار کے بولو کون؟ دشمن کو سنا کے بولو کون؟ زور سے بولو کون؟ جذبات سے بولو کون؟ جرأت سے بولو کون؟ ہمت سے بولو کون؟ رات کی تاریکی میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے بولو کون؟ زور سے بولو کون؟ قرآن کے قاری کون؟ قرآن کے حافظ کون؟ رضی اللہ کون؟ راشد کون؟ مقتدر کون؟ مقتدر کون؟ فائزون کون؟ اپنے کے لیے قرآن میں سلام آیا کون؟ اجر اللہ راضی ہو گیا کون؟ جن کے لیے اللہ نے سلام بھیجے کون؟ زور سے بولو کون؟ نبی کے داماد کون؟ نبی کے سسر کون؟ نبی کے دولدار کون؟ وفادار کون؟ وفادار کون؟ زور سے بولو کون؟ جرأت سے بولو کون؟ صحابہ 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 ہماری جوانی ہماری زندگی ہماری عزت ہمارے جذبات ہماری عقیدت ہمارا پیار ہمارا تقویٰ ہماری آواز ہماری للکار ہماری گرج مرتے دم تک آخری پیغام آخری آواز اخلاق کی بات جرأت کی بات اکیلے کی بات نظریہ کی بات بتاؤ صحابہ کے دشمن کو بتاؤ ارادہ جن کے پختہ ہو توجہ توجہ بھائی توجہ توجہ ارادہ جن کے پختہ ہو نظر جن کی خدا پر ہو ترا تم خیز موجود سے مقابلہ یا نہیں کرتے ہمارے نہیں